السلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جنگ احد ہے. پہلی کون سی جنگ تھی؟ جنگ بدر. جنگ بدر کے بعد جنگ قینقاع ہوئی جس میں یہودیوں کو مدینے سے نکالا گیا. اس کے بعد کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ سویق، جس میں ابو سفیان آیا تھا مدینے، اس نے حملہ کیا تھا، 2 انصار شہید ہوئے تھے. اب سب سے بڑی جنگ ہو رہی ہے اس کے بعد جنگ احد. یہ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ مدینے کے قریب جو پہاڑ ہے وہیں پہ ہو رہی ہے. اور اس میں خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ جو قافلہ مکے سے حملے کے لیے آیا ہے اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. عورتیں کس لیے آئی ہیں؟ عورتیں ساتھ میں اس لیے آئی ہیں تاکہ مرد کے اندر غیرت دلا سکیں. اگر عورتیں جنگ کے میدان میں رہیں گی اور مرد بھاگ جائیں گے تو یہ ان کی شان کے خلاف ہوگا. تو عورتیں مرد کا حوصلہ بھی بڑھا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی جنگ میں، جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ سارے لوگ بھاگ گئے تھے، مشرکین، کفار، مکے والے سارے بھاگ گئے تھے. تو یہ عورتیں جانتی تھی اپنی مرد کی حرکتوں کو. اور یہاں بھی دیکھیے ابھی جو آدھی جنگ بیان کی گئی ہے اس میں یہی تو حال ہوا. جب مولا کائنات کے سامنے ایک کے بعد دیگر 9 علمدار آتے رہے اور مولا کائنات سب کا سر قلم کرتے رہے. اب سارے بہادر تو ان کے مارے گئے. جتنے علمدار تھے کفار کے پاس، مشرکین کے پاس، مکے والوں کے پاس، سارے علمدار مارے گئے. اب ہوا کیا؟ مسلمان جیتنے لگے. جو ایک ساتھ گھمسان جنگ ہوئی ہے تو اس میں مکے والے مارے جا رہے ہیں. ان کے اندر پھر وہی ڈر آ گیا جو ڈر ان کے تھا جنگ بدر میں. وہی ڈر اب ان کے اندر پھر آ گیا جنگ احد میں. پھر یہ بھاگنے لگے اپنا جنگ کا معرکہ چھوڑ کر. جب یہ بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے پھر اپنی حرکت دکھ گئی. جیسے وہاں پر سامان لوٹ رہے تھے، مال غنیمت لوٹ رہے تھے، یہاں بھی مال غنیمت لوٹنے لگے. رسول نے کیا کہا تھا؟ وہ جو 50 افراد وہاں ٹنل کے پاس کھڑے ہوئے تھے ان سے کیا حکم دیا تھا؟ ان کو یہی تو حکم دیا تھا کہ چاہے جنگ ہم جیتے یا ہارے تمہیں اس جگہ سے ہلنا نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے ہیں تو وہ 50 افراد بھی پہاڑ چھوڑ کر آنے لگے. لیکن سارے کے سارے نہیں آئے ہیں. جس کو عبداللہ ابن جبیر کو، جسے رسول خدا نے وہاں کا بنایا ہے، مانیٹر بنایا ہے، وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا. اس کے ساتھ 3-4 افراد اور کھڑے ہیں. لیکن اور جتنے تھے وہ مال کی لالچ میں وہاں سے اتر آئے. یعنی رسول کی زندگی میں ہی لوگوں نے رسول کے کہنے پر عمل نہیں کیا. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں نے غدیر کو کیسے بھلا دیا؟ غدیر تو جو واقعہ رسول کے زندگی میں ہوا تھا، اور اسے بھلایا کب گیا ہے؟ جب رسول چلے گئے تب بھلایا گیا، تب سقیفہ بنائی گئی. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے رسول کے ہوتے ہوئے صحابی ان کی کہی ہوئی بات کو منع کر دیں. رسول کہہ رہے ہیں کہ تم وہاں پر کھڑے رہنا اور وہ یہاں سے ہل جا رہے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کا نام کتاب خدا ہے، ایک کا نام اہل بیت ہے. اور یہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. تو یہ کیسا مسلمان ہے؟ رسول جس بات کو کہتے ہیں وہ بات مانتے ہی نہیں ہے. تو یہی تو بات ہوئی نا کہ جب رسول کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہاں اس پہاڑ کے ٹنل سے ہٹنا نہیں ہے تو وہ کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اس درے سے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ رسول کہہ رہے ہیں کہ چاہے ہم جیت جائیں، چاہے ہم ہار جائیں، تمہیں وہاں سے ہلنا نہیں ہے. لیکن وہ ہل کے یہاں پہ آ گئے. جیسے ہی وہ اپنے مقام کو چھوڑ کے اس میدان میں آئے ہیں، سامان لوٹنا شروع کیا ہے، یہاں سے جنگ کا ایک دم نقشہ ہی بدل گیا. جیت کون رہا تھا ابھی تک؟
مسلمان جیت رہے تھے. ہار کون رہا تھا؟ منافقین ہار رہے تھے، مشرکین ہار رہے تھے، مکے والے ہار رہے تھے. لیکن اب کیا ہوا؟ دشمنوں میں سے ایک لیڈر تھا جس کا نام خالد ابن ولید ہے. یہ خالد ابن ولید وہاں اس کی نظر وہیں پہ تھی، اس درے پہ، اس ٹنل پہ، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ بہت اسٹریٹجی پہلو ہے. اگر مسلمانوں نے یہ چیز چھوڑ دی تو ہم جیت سکتے ہیں. تو اس نے کیا کہ جیسے ہی دیکھا کہ وہاں پہ صرف 3-4 لوگ کھڑے ہیں، وہ گھما کر اپنے لشکر کو لے گیا، وہاں سے اپنے پورے ایک لشکر کو گھما کے وہاں پہنچا. اور جو وہاں پہ عبداللہ ابن جبیر اور جتنے افراد کھڑے تھے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس نے. اب کیا ہوا؟ یہ جو مکے والے بھاگ رہے تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھ لیا کہ انہوں نے اس ٹنل پہ فتح حاصل کری ہے، وہاں سے وہ آ رہے ہیں. اب یہاں جو مکے والے بھاگ رہے تھے یہ بھی لوٹ کر چلے آئے. اب یہاں سے بھی مکے والے آ رہے ہیں، اس طرف سے بھی خالد ابن ولید کا قافلہ ہے، کارواں ہے، لشکر ہے. یعنی یہاں سے بھی مکے والوں کا حملہ ہو رہا ہے اور یہاں سے بھی مکے والوں کا حملہ ہو رہا ہے. دونوں طرف سے مکے والے ہیں اور بیچ میں مسلمانوں کا عالم کیا ہے؟ یہ مسلمان کیا کر رہے تھے؟ یہ مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے تھے. اور جو مال غنیمت لوٹتا ہے کیا اس کے ہاتھ میں تلوار ہوا کرتی ہے؟ نہیں. وہ تو بھائی لوٹ رہا تھا، کسی کے ہاتھ میں کوئی خزانہ ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے. نہیں، جو قیمتی چیز انہیں جنگ کے میدان میں نظر آئی وہ ان کے ہاتھ میں تھا. لیکن اب جو انہوں نے گھوڑوں کی آوازیں سنی، اونٹ کی ٹہٹھانے کی آوازیں سنی، اب جو انہوں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ سارا لشکر یہاں سے بھی مکے والے، یہاں سے بھی مکے والے. اب کرے تو کرے کیا؟ ہکا بکا رہ گئے. 700 مسلمان. اتنے مسلمان ہونے کے باوجود جب اب ان کا ہوش و حواس نہیں رہا کہ وہ تو سمجھ رہے تھے ہم جیت گئے، لیکن جیسے ہی مکے والے لوٹ کر آئے ہیں، تاریخ نے لکھا ہے کہ اس میں سے اکثر صحابہ پہاڑ کی اونچائی پر بھاگ گئے. ابھی آپ بھی ٹنڈوالا جہاں پہ گھوم کے آئے دیکھتے ہیں کیسے کیسے کتنی محنت لگتی ہے پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے. لیکن کچھ اصحاب ایسے تھے کہ جو اپنی فضیلت بیان کرتے تھے کہ ہم نے پہاڑ ایسے چڑھا کہ ہم سبقت لے گئے، سب سے پہلے ہم پہاڑ کی اس چوٹی پر پہنچے تھے. یہ اصحاب اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں. تو بہت سے اصحاب بھی ایسے تھے کہ جو کہنے لگے کہ ہم پہلے تھے جو وہاں پر چوٹی پر پہنچے. تو یہاں پر میدان میں کون بچا؟ صرف 150 صحابی ہیں اور رسول خدا ہے. مکے والے یہاں سے بھی حملہ کر رہے ہیں، یہاں سے بھی حملہ کر رہے ہیں. اب مسلمان کرے تو کرے کیا؟ فوراً اپنے آپ میں تو آ سکتے نہیں ہیں، کیسے تلوار اٹھائے اور فوراً کیسے حملہ کرے؟ اتنے ہی دیر میں مکے والوں نے اتنا تیز حملہ کیا، اتنے سارے مسلمان تھے سب زمین پر نظر آئے. اب مشکل سے یہ 150 مسلمانوں میں سے 70 مسلمان زخمی ہو کر زمین پر گرے ہوئے ہیں. 70 مسلمان جو ہیں جاں بحق ہو چکے ہیں. ان میں سے کل میں نے بیان کیا تھا جب یہ جنگ احد کا پہلے کا مرحلہ تھا تو اس میں ہیرو کون تھے؟ 3 مولا کائنات جناب حمزہ اور ابو دجانہ انصاری، جن کے پاس رسول خدا نے اپنی تلوار دی تھی کہ اس کا حق یہ ہے کہ تم اس سے کسی مسلمان کو نہ مارنا اور کوئی کافر کو نہ چھوڑنا. تو یہ 3 ہیرو تھے. تو کیسے؟ اب صحابہ 3 ہو گئے. پہلے وہ صحابی ہوئے کہ جو جنگ کے میدان میں ڈٹے رہے اور جام شہادت نوش فرمائی. دوسرے صحابی وہ تھے کہ جو پہاڑ پر بھاگ گئے. تیسرے صحابی وہ تھے کہ جو شہر مدینہ بھاگ گئے. ان میں سے تیسرے خلیفہ بھی تھے. جب رسول خدا لوٹ کر مدینے گئے ہیں تو تیسرے دن جا کے ملاقات کیا ہے. رسول خدا نے کہا کہ تم کہاں تھے؟ کہا آتے آتے دیر ہو گئی. تو یہ عالم ہے عزیزو. تو 3 طریقے سے صحابی ہوئے اس دن. کچھ مدینہ، چونکہ مدینہ ایک دم قریب تھا، 8 یا 9 کلومیٹر کی دوری پہ تھا، تو کچھ لوگ شہر میں چلے گئے، کچھ پہاڑ کی چوٹیوں پر چلے گئے، کچھ ہے جو صحابی رسول کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو چونکہ سارے لوگ ایک کے بعد دیگر شہادت ہونے لگی، جو سب کی شہید ہونے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ حملہ ایک بیک ہوا ہے نا. یہاں سے بھی مکے والے ہیں، یہاں سے بھی مکے والے ہیں. ابو دجانہ انصاری جو اتنی شجاعت سے، اتنی سخاوت سے لڑ رہے تھے، اپنے شجاعت دکھا رہے تھے پہلے مرحلے میں، جب اتنا حملہ ہوا ہے تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا رسول خدا اکیلے رہ گئے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ رسول کے پاس آ کر سپر بن گئے. جتنے تلوار، جتنے نیزے، جتنی تیر رسول خدا کی طرف آتی تھی، بیچارے وہ اپنے سینے پہ کھاتے تھے. ان میں دم نہیں رہا، رمق جان نہیں رہی، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے گزر گئے. اب رسول خدا پھر اکیلے ہیں اور ساتھ میں کوئی ہے نہیں. کون صحابی ہے رسول کو حفاظت کرے گا؟
تو چونکہ جیسے مکے سے عورتیں آئی تھی یہاں پر ان لوگوں کا جذبہ بڑھانے کے لیے، تو یہاں سے مدینے والی بھی کچھ عورتیں آئی تھیں. کیوں آئی تھی عورتیں مدینے والی؟ مدینے کی عورتیں اس لیے آئی تھی تاکہ یہاں پہ اگر کوئی زخمی ہوگا تو ان زخمیوں کا علاج کریں گی، تیمارداری کریں گی. تو ان میں سے ایک عورت تھی جن کا نام تھا ابو عمارہ. سارے مرد بھاگ گئے لیکن اس عورت نے استقامت دکھائی ہے، اس مجاہدہ نے استقامت دکھائی ہے. جب سارے صحابی بھاگ گئے تو یہ ابو عمارہ ہے جو ابو دجانہ کے بعد، ابو دجانہ انصاری کے بعد جو رسول کی حفاظت کر رہی، رسول کے سامنے کھڑی ہو گئی، جتنے تیر آ رہے ہیں تلوار سے شکار کر رہی ہے، جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کو مار رہی ہے. کون ہے یہ؟ عورت ہے لیکن لوگوں کا استقامت دکھا رہی ہے. جب یہ بھی گر گئی تو جناب حمزہ آگے بڑھے. اچھا آپ کہیں گے کہ اس دوران جناب مولا کائنات اور خود جناب حمزہ کہاں تھے؟ تو مولا کائنات اور جناب حمزہ نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ اگر اب تو لوگ ہم پر حاوی ہو رہے ہیں نا، تو کیسے ہم قریش والوں کا، مشرکین والوں کا حوصلہ گرائیں. تو انہوں نے یہ طے کیا جناب حمزہ اور مولا کائنات نے کہ ہم جتنے بھی علمدار ہیں مکے والوں کو، مکے والے کے سب کو مار دیں گے. تو جناب حمزہ اور جناب مولا کائنات کے نشان پہ کون ہے؟ یہ جتنے بھی علمدار ہیں، جتنے بھی علمدار ہیں سب کو مولا کائنات نشانہ بنا رہے ہیں، ایک کے بعد دیگر سب کو موت کے گھاٹ اٹھا رہے ہیں، سب کو واصل جہنم کر رہے ہیں. یہاں جناب حمزہ کا بھی یہی عالم ہے. جتنے مکے کے رہنے والے علمدار تھے سب کو ایک کے بعد دیگر تہے تیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ سارے کے سارے مارے گئے جتنے علمدار تھے. اتنے میں شور اٹھا، رسول خدا اکیلے ہے نا، اور لوگوں نے رسول خدا کو اکیلا دیکھا تو رسول خدا پر ایک مرتبہ حملہ کرنا چاہا. کچھ لوگ پتھر سے حملہ کر رہے ہیں، رسول خدا کے چہرے پہ آ کر کچھ پتھر لگا. کوئی تاریخ کہتی ہے کہ دندان شریف شہید ہو گیا. بہرحال وہ زخمی ہو کر ایک مرتبہ گڑھے میں گر گئے، اور جب گڑھے میں گرے تو کسی مخالف نے یہ آواز اٹھائی کہ رسول خدا نعوذ باللہ مارے گئے، شہید کر دیے گئے. جیسے ہی یہ آواز بلند ہوئی ایک مرتبہ سارے صحابی جو اب تک جوش کے ساتھ کم سے کم کچھ صحابی لڑ تو رہے تھے انہوں نے بھی آس چھوڑ دی. جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے لڑنا کیوں چھوڑ دیا تھا تو لوگوں نے رسول سے انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ جب آپ ہی نہیں رہے تو ہمارا لڑ کر فائدہ کیا ہوگا. ایک مرتبہ مولا کائنات سے رسول خدا نے پوچھا تھا تم بتاؤ تم نے لڑنا چھوڑا کیوں نہیں؟ تو رسول خدا سے مولا کائنات نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ نہیں رہے تو میرا جی کر کے فائدہ کیا ہوتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو یہ عالم تھا. اچھا اس میں سے جب یہ ایک بیک حملہ ہونے لگا تو یہ خبر پہنچی ہے خود مدینے میں بھی، مدینے سے بھی کچھ لوگ نکل کر آئے ہیں. اس میں سے ایک نام ملتا ہے جناب حنظلہ کا. ایک حنظلہ وہ تھا کہ جو معاویہ کا بیٹا بھائی تھا، وہ تو غلط تھا، لیکن ایک حنظلہ یہاں سے آ رہے ہیں، مدینے سے آ رہے ہیں. عالم کیا ہے ان کا؟ عالم یہ ہے کہ ابھی ایک دن پہلے ان کی شادی ہوئی ہے. انہوں نے رسول خدا سے اجازت لی تھی کہ میں کچھ دیر بعد آؤں گا جنگ پہ. جب یہ صبح بیدار ہوئے ہیں تو جنگ شروع ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی انہیں خبر ملی ہے کہ مکے والوں نے پھر سے مدینے والوں پر حملہ کر دیا ہے تو ابھی انہوں نے اپنی غسل کو انجام نہیں دیا تھا. جو ان پر غسل واجب ہو گیا تھا اسے انجام نہیں دیا تھا. وہ اسی حالت میں آ گئے جنگ لڑنے کے لیے، اور اتنی تیزی سے انہوں نے حملہ کیا ہے دشمنوں پر، اتنی تیزی سے حملہ کیا ہے صفوں کو چیرتے ہوئے وہ لشکر کفار کے آخر صف تک پہنچ گئے. یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ ابو سفیان کے گربان کو انہوں نے پکڑ لیا. ابو سفیان کون ہے؟ مکے کا لیڈر. اس کو مارنا ہی چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی دشمن نے وار کیا اور وہ شہید ہو گئے. تو انہیں جناب حنظلہ کو کہا جاتا ہے غسیل الملائکہ. غسیل الملائکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ خود ملائکہ نے، فرشتوں نے ان کو واجب غسل دیا تھا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا اس کے درمیان میں نے کہا نا کہ سب کا ایم کیا تھا؟ مولا کائنات اور جناب حمزہ کا ایم کیا تھا کہ علمداروں کو مارا جائے گا. علمدار ایک کے بعد دیگر مرتے چلے گئے. تو جناب حمزہ کا میں نے کہا تھا نا وہاں پہ ایک حبشی تھا، حبشی غلام تھا جس کا نام کیا تھا؟ وحشی. یہ وحشی کس کے فراق میں تھا؟ اس کو یہ تھا نا کہ یا تو میں مولا کائنات کو ماروں گا یا امام علی کو ماروں گا. تو
وہ دونوں کو مارنے کے لیے آیا تھا. تو اس نے یہ موقع غنیمت سمجھا. جناب حمزہ حملے پہ حملہ کیے جا رہے ہیں. ابھی جناب حمزہ کسی ایک کو مارنے میں مشغول ہی تھے کہ ایک مرتبہ اس وحشی نے اپنے بھالے کو لیا اور جناب حمزہ کو نشانہ بنایا, اور جناب حمزہ وہی اسی جگہ پر گر گئے اور اسی زخم سے شہید ہو گئے. عزادارو, جناب حمزہ جب شہید ہوئے ہیں نا, تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ جنگ کا ماحول, ابھی چونکہ مسلمان بہت کم تھے جنگ کے میدان میں, تو جنگ کے میدان میں وہ ہندا پہنچی ہے, معاویہ کی ماں, ابو سفیان کی بیوی, اور جناب حمزہ کے لاش پر پہنچ کر وہ جناب حمزہ کا جگر نکالتی ہے, اور جگر نکال کے اسے دانت سے کھانا چاہتی ہے, لیکن کھا نہیں پاتی ہے تو اسے پھینک دیتی ہے. اور ہندا عورت کے نام پر کہے دھبا ہے. جتنے بھی شہید مسلمان وہاں جنگ احد میں پڑے ہوئے تھے, کسی کا کان کاٹتی ہے, کسی کی ناک کاٹتی ہے, اور اس سے مالا بناتی ہے. مالا بنا کر وہ اسی حالت میں مکہ جاتی ہے کہ ہم نے بدر کے مرنے والوں کا انتقام لے لیا. تو سب سے بڑا نقصان جو اس جنگ میں ہوا ہے مسلمانوں کا, وہ یہ جناب حمزہ کی شہادت ہے. جب رسول خدا اپنی لشکر والوں کے ساتھ مدینے پہنچے ہیں, تو جب مدینہ پہنچے ہیں تو کچھ گھروں سے انہوں نے یہ آواز سنی کہ عورتیں رو رہی ہیں. سوال کیا کہ یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ کہا یہ اپنے مرنے والوں پہ رو رہی ہیں. تو رسول خدا نے فرمایا ہائے, میرے چچا حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے. لیکن کچھ مدینے والوں نے کچھ عورتوں کو جناب فاطمہ کے گھر پہ بھیج دیا. جب رسول خدا اپنی کہیں سے بھی لوٹ کر آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر پہ جایا کرتے تھے. جب اپنی بیٹی کے گھر پر پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ بیٹی کے ساتھ کچھ حوصلہ دینے والی, کچھ تسلی دینے والی مدینے کی عورتیں موجود ہیں جو جناب حمزہ کا پرسہ پیش کر رہی ہیں. میں کہوں گا یا رسول اللہ, آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹی کے پاس آپ کے چچا کا پرسہ پیش کرنے کے لیے مدینے کی عورتیں موجود ہیں, لیکن یا رسول اللہ ابھی آپ کی آنکھ بند ہوگی, یہ سن 3 ہجری ہے, وہ سن 10 ہجری ہوگی. یا رسول اللہ جب آپ اس دنیا سے گزر جائیں گے تو یہی مدینے والے ہوں گے, کوئی آگ و لکڑیاں لے کر آپ کے دروازے پر آئے گا, کوئی آپ کے مرنے کا پرسہ تو نہیں دے گا بلکہ آپ کی بیٹی کے دروازے کو جلا دے گا. ہاں عزادارو, جناب فاطمہ زہرا کا رسول خدا کے جس دنیا سے گزر جانے کے بعد عالم یہ تھا کہ شہزادی کی کمر جھک گئی تھی. کسی نے 5ویں امام سے سوال کیا, اے میرے امام, میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کی جد ماجدہ کی عمر صرف 18 برس تھی, لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کی جد ماجدہ کمر جھکا کے چلا کرتی تھی. ایک مرتبہ مولا امام باقر علیہ السلام کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں, کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں. جب مولا کو یہ اطمینان ہو گیا کہ سب ہمارے چاہنے والے ہیں, تو ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں جاننا چاہتے ہو میری جدہ ماجدہ کی کمر کیسے جھک گئی؟ تو سنو, جب لوگ آگ و لکڑیاں لے کر دروازے پر آئے ہیں تو میری دادی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی فریاد کر رہی تھی. ارے اصحاب نے اتنا بھی اطمینان نہ کیا کہ یہ دروازہ پوری طریقے سے جل جاتا. ایک شقی نے دروازے پہ ایسا وار کیا کہ میری دادی دیوار و دروازے کے درمیان رہ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا وہ راستہ, وہ ہدایتیں جو رسول خدا نے ہم کو بتائی ہیں. پروردگار عالم ان ہدایتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرما. جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.